وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جو کلالہ ہے، جو لا ولد بے اولاد ہے، اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ یہ بڑا تفصیل طلب مسئلہ ہے، علماء نے بڑی تفصیل اس کی لکھی ہے، بڑے دلائل دیے ہیں اور بڑے سارے خوبصورت ہیں، بڑے شاندار ہیں۔ تو مجھے مولانا عبد الرحمن کیلانی کی وہ چند جملے ان کے زیادہ مختصر لگے، ان کی روشنی میں آپ سے تفسیر القرآن، تفسیریں تو بہت ہیں ماشاءاللہ، ہاں جی جی ہاں جی، تو انہوں نے دو چار جو جملے لکھے ہیں ان کی روشنی میں ایک آدھ نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو یہ آیت کریمہ ہے کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالۃ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، ایک ایسا بندہ جو فوت ہو جائے تو اس کا بیٹا نہ ہو تو اس کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب میں جو فتویٰ دے رہا ہوں تو اس طرح کرو نا، بات واضح ہو گئی۔ اب اولاد جو ہے نا اس کی بھی تین قسمیں ہیں، اولاد کی بھی تین قسمیں ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی قسم تو یہ ہے کہ عینی حقیقی ماں باپ ایک ہے، یہ میرا سگا بھائی ہے، حقیقی بھائی ہے، سگی بہن، ایک تو یہ اولاد ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا الاتی یا ستیلا، ستیلا بھائی کیا ہوتا ہے کہ باپ تو ایک ہے، ماں علیحدہ ہے، اسٹیپ برادر اس کو کہتے ہیں، ماں جدا ہے باپ ایک ہے۔ اور تیسرا ماں جہاں، یہ اخیافی، یہ ستیلے سے بھی آگے ہے کہ ماں ایک ہے باپ الگ ہے، تو یہ ستیلے سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے۔ یہ تین قسمیں ہیں اولاد کی۔ پہلے تو یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، پھر مفسرین نے بتایا ہے، ہم تو طالب علم ہیں نا سارے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ دے دے اور عمل کی توفیق بھی دے دے۔ سورہ نساء کی آیت کریمہ نمبر 12، اس میں اخیافی بہن بھائیوں کی وراثت، ان کی تقسیم کا جو مسئلہ ہے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 12، اس میں آپ تفصیل دیکھ لیں۔ اور پھر یہ آیت کریمہ جو ہے، جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہے، 176 نمبر سورہ نساء کی اور آخری آیت ہے، اس میں حقیقی یا ستیلی اولاد کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، اخیافی نہیں، جو تیسرے سٹیپ کی اولاد اس کے بارے میں نہیں، جو حقیقی ہے یہ ستیلے ان کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ بات پہلے تو یہ بات سامنے آ گئی اور واضح ہو گئی۔ اگلی بات یہ ہے کہ کلالہ کی جو وراثت ہے اس کے بارے میں تقسیم کرتے ہوئے بنیادی باتیں جو ذہن میں رکھنی ہیں وہ یہ ہیں، دو باتیں خاص کر۔ اگر تو کلالہ کے حقیقی اور ستیلے بہن بھائی ہیں، اگر حقیقی بہن بھائی ہیں پھر ستیلے محروم رہیں گے، اگر حقیقی بہن بھائی موجود ہیں پھر ستیلے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے وراثت میں، اس کی روشنی میں۔ اور پھر اگر حقیقی موجود نہیں ہے تو پھر لا محالہ جو ستیلے ہیں وہ ان کے وارث بن جائیں گے۔ دوسری بات کہ بہن بھائیوں کو کلالہ کے، بہن بھائی اولاد نہیں ہے، کلالہ بات اس کی ہو رہی جس کے بیٹے اور باپ نہیں ہے،
اس کے بہن بھائی ہیں تو ان کو جو اپنے حصے دینے ہیں وہ وہی حصے ملیں گے جو عام وراثت کی تقسیم میں اولاد کو ملتے ہیں، اپنی اولاد نہیں ہے۔ پھر آگے ان کے بہن بھائی، آگے آیت کریمہ آ رہی ہے، میں پڑھتا ہوں، تو پھر ان کو وہ حصے ملیں گے جو مثلاً لڑکے کا ایک حصہ ہے تو لڑکی کو آدھا ملے گا، اس طرح کی جو تقسیم ہے پھر ان کی وہ ہوگی۔